بات توحید الوہیت اور توحید عبادت کی ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ، یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو توحید عبادت سے بڑا اختلاف تھا، اور قرآن مجید نے سب سے زیادہ اسی کے اوپر زور دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت پڑھنے کی جو ہے وہ لازمی کر دی، یہ آیت پڑھنے کا حکم دے دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر مسلمان کی زبان سے اللہ رب العزت نے ہر نمازی کی زبان سے یہ کلمات کہلوائے ہیں۔ ہر نمازی نماز کے اندر یہ عہد کرتا ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو صرف تیری، ہم اگر مدد مانگیں گے تو صرف تجھ سے، اولاد مانگیں گے تو صرف تجھ سے، رزق مانگیں گے تو صرف تجھ سے۔ یہ عہد اور یہ وعدہ زاہد و پارسا بھی کرتا ہے، خطا کار و گناہگار بھی کرتا ہے، عالم بھی کرتا ہے، جاہل بھی کرتا ہے۔ بلکہ آئیے میں آپ کو ایک اور عجیب منظر سے روشناس کرواتا ہوں۔ اللہ کا ایک بندہ جو انسانیت کا سرتاج ہے، کتاب نبوت کا حرف آخر ہے، جس کی عظمت کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اگر سر اٹھا کر دیکھیں تو پگڑی زمین پر گر جائے، جسے رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا ہے، جس کے استقبال کے لیے ملائکہ کو صف بندی کا حکم دیا گیا، جس کے شہر کی قسمیں رب ذوالجلال نے خود اٹھائی ہیں، ایک عام شخص جب اس بے مثال انسان کے بلند مرتبہ کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے جو مانگنا ہے میں یہیں سے مانگ لوں، لیکن وہ ابھی ہاتھ اٹھاتا ہے اس سے مانگنے کے لیے تو کیا اسے نظر آتا ہے کہ وہ بے مثال انسان تو خود کسی کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے محترم دوستو، وہی انسان، وہی کامل و اکمل انسان، وہ رحمت کا پیکر انسان، وہ اخلاق کا دھنی انسان، وہ بے مثال انسان مسجد نبوی کے ایک گوشے میں عز و نیاز کی تصویر بنے ہوئے بیٹھا ہے، رات کا آخری پہر ہے، دنیا محو خواب ہے اور فضائے عالم پر سناٹا چھایا ہوا ہے، مقدس ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، آنکھوں سے نایاب گوہر برستے ہیں اور مبارک لبوں سے یہ دعائیہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا وفی قبضتکا ناصیتی بیدکا ماض فی حکمکا عدل فی قضائکا اسألک۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری باندی کا بیٹا ہوں اور تیرے قبضے میں ہوں اور ہماتن دیرے دست قدرت میں ہوں، میرے بارے میں تیرا حکم نافذ ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عین عدل ہے، میں تجھ سے استدعا کرتا ہوں۔ دیکھیں کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک باضمیر اور باشعور انسان جب یہ پیارا منظر دیکھتا ہے اس کا ضمیر پکار اٹھتا ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ تو بھی تو اسی سے مانگ جس سے لاکھوں نبیوں نے مانگا، جس سے صحابہ نے مانگا، جس سے ولیوں نے مانگا، جس سے کتبوں نے مانگا، اور تو بھی تو اسی کے سامنے گڑ گڑا جس کے سامنے آدم و حوا گڑ گڑائے تھے، تو اسی کے سامنے اپنا دامن پھیلا جس کے سامنے پاک مریم نے اپنا دامن پھیلایا تھا، تو بھی اسی کے سامنے اظہار تمنا کر جس کے سامنے زکریا علیہ السلام نے اپنا اظہار تمنا کیا تھا، تو بھی اسی کے سامنے آنسو بہا جس کے سامنے یعقوب علیہ السلام نے گریہ و زاری میں آنسو بہائے تھے، تو بھی اسی سے مدد مانگ جس سے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام نے مدد مانگی تھی، اور تو بھی اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا جس کے سامنے آگ کے جلتے ہوئے الاؤ میں ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر مدد مانگی تھی۔
اور تو بھی تو اسی کے سامنے استدعا کر جس کے سامنے صحرا کی وسعتوں میں موسیٰ علیہ السلام نے استدعا کی تھی. تو بھی داد خواہی کر اسی سے جس کے سامنے اسلام کی مریم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بدبودار فضا میں داد خواہی چاہی تھی. تو بھی تو اسی کے سامنے آہو زاری کر اور جس کے سامنے بدر و حنین میں، بدر و احد میں، حنین و احزاب میں، امن و جنگ میں، رات دن میں، مکہ اور مدینہ میں کائنات کا سردار آہو زاری کرتا ہے. ارے نادان، قادر مطلق سے مانگ جو خود کسی کا محتاج نہیں. وہ تو انداز بدل بدل کر کہتا ہے کہ مجھ ہی سے مانگو. ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، کہ پکارو مجھے آہو زاری کے ساتھ، خفیہ طریقے سے پکارو. کبھی فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ پکارو مجھے، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو میں اس کا جواب دیتا ہوں. وہ تو انداز بدل بدل کر انسان سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں. اللہ اللہ، ساری دنیا مانگنے سے ناراض ہوتی ہے. وہ ذات ایسی ہے کہ جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے. پھر وہ ذات ایسی ذات ہے، آپ دیکھیں کہ اس سے جس زبان میں مانگیں، آپ اردو میں مانگیں، فارسی میں مانگیں، ترکی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، پنجابی میں، بلوچی میں، سندھی میں، انگریزی میں، غرض ہر زبان وہ سمجھتا ہے. آپ جس زبان میں اس سے مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا. پھر اس نے وقت کی کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ آپ نے اس وقت مانگنا ہے. نہیں، وقت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. دن کو مانگو یا رات کو مانگو، صبح مانگو یا شام کو مانگو، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت سنتا ہے. پھر وہ ہر جگہ پہ سنتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہر جگہ سنتا ہے. زمین پر مانگو یا فضاؤں میں مانگو، خشکی پہ مانگو یا دریاؤں میں مانگو، آبادی میں مانگو یا صحراؤں میں مانگو، مسجد میں مانگو یا بازاروں میں مانگو، وہ ہر جگہ پہ سنتا ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے. وہ تم اس سے مانگ کر تو دیکھو، وہ تو تمہاری پکار سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جب انسان اس سے مانگتا ہے تو وہ انتہائی خوش ہوتا ہے.